بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ جنگ موتا میں قیادت کے فرائض سر انجام دینے والے، جنگ بدر میں شرکت کا اعزاز حاصل کرنے والے، غزوہ سویق کے دوران درباری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے والے 30 مجاہدین کرام کی قیادت کرتے ہوئے خیبر کے مشہور و معروف یہودی اسیر بن رضام کو تہ تیغ کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خیبر کی زمین اور اس کے مالی وسائل کا تخمینہ لگانے کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والی شخصیت، رزم و بزم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلانے والے مشہور جرنیل حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عبداللہ ابن رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس بن عمرو بن امرؤ القیس الاکبر بن مالک الاغر بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ موتا میں تیسرے نمبر پر لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ایک اور جرنیل صحابہ کرام میں مشہور و معروف نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل حزن و ملال، غم و اندوہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ام ایمن کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ علیہ السلام کے روح انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ یہ خوش قسمت نومولود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ سب اس نومولود کے والدین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو گود لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی۔ آپ علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کا باپ تو وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل کیا، اور رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی سعادت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت پر تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کے خوش ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے وہی صحابہ کرام کی خوشی کا باعث بنتی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حبشی والدہ ام ایمن کی طرح سیاہ رنگ اور چپٹی ناک والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے یکساں پیار فرمایا کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن کو دوسری ران پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اس کا خون صاف کرو۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کام میں مصروف تھی، اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ آپ علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے بہتا ہوا خون صاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب یہ ہے: اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبد العزا بن زید بن امرؤ القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبد بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عزرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن ثور بن کلب بن ورہ الکلبی۔
آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جوش و خروش سے رزم حق و باطل میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے قائد و سپہ سالار تھے۔ چند مشہور مارکے اور جنگیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت پیش کی: غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ موتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 54 ہجری کو مقام جرف میں ہوئی، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیل صحابہ کرام میں ایک نام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے بنو مخزوم قبیلے کے سردار، عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جانے والے آتش جوان جرنیل، مال و دولت کے اعتبار سے قابل رشک زندگی بسر کرنے والے، تیر اندازی کے ماہر، تیز رفتار اتنے کہ منہ زور گھوڑا بھی ان کے گرد پا کو نہ پہنچ سکے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم جھولی، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب اکرمہ بن ابی جہل بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی ہے۔ فتح مکہ کے بعد کے اکثر جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی، خاص طور پر مرتدین کی سرکوبی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازوال کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ جنگ اجنادین یا جنگ یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیل میں ایک اور جرنیل حضرت مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے شیبان سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 9 ہجری میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کچھ گفت و شنید کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذکی، بہادر، پاکیزہ نفس اور ذی رائے انسان تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انہیں عراق کی مہم پر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو اہل فارس سے جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ اہل فارس کے خلاف جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانیاں دی اور ایسی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کچھ یوں ہے: مثنی بن حارثہ بن سلمہ بن زمزم بن سعد بن مرہ بن زہل بن شیبان الربعی الشیبانی۔ قبول اسلام کے بعد اکثر معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی، خاص طور پر اہل فارس کے خلاف جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازوال داستان رقم کی۔ سن 14 ہجری میں قس الناطف کی جنگ میں زخمی ہوئے اور جنگ قادسیہ سے پہلے شہادت پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیل میں ایک نام حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ مزینہ سرزمین عرب کا وہ خوش نصیب قبیلہ ہے جسے ایمان و یقین کے اعتبار سے بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب اس راستے پر رہائش پذیر تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف جاتا تھا۔ محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن قبیلہ مزینہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ یہ ایمان و یقین کا پہاڑ ثابت ہوئے اور بدستور زکوٰۃ دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی پاکیزہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، نہ گھبرائے، نہ ٹگمگائے، نہ پائے استقلال میں لرزش آئی، نہ دل میں کبھی بھی بے یقینی والی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے کے سردار تھے۔ اپنے 7 بھائیوں اور قبیلے کے 400 شاہ سواروں کے ساتھ بڑی ہی شان و شوکت سے ایمان قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب نعمان بن مقرن بن عائز بن میجا بن حجیر بن نصر بن حبشیہ بن کعب بن عبد بن ثور بن ہدمہ بن لاطم بن عثمان بن عمر بن ادبن طابقہ المزنی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، فارسیوں کے خلاف بھی بہت سی جنگیں لڑیں۔ مشہور زمانہ جنگ نہامند میں مسلمانوں کے سپہ سالار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اصبہان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ سن 21 ہجری کو جنگ نہامند میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔